خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. درود پاک پڑھی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم سامعین حاضرین، آج کے درس کی میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حصہ جو رات کو تراویح میں پڑھا گیا ہے، آج ہم اس کا بیان کریں گے. رات کو تراویح میں چوتھا سپارے کا آخری حصہ پڑھا گیا اور پانچواں سپارہ مکمل پڑھا گیا، اور یہ مکمل سورۃ النساء پڑھی گئی رات کو. اس وجہ سے کہ رات کو 2-3 مقامات پہ حافظ صاحب لقمہ بھی دیا، تو انشاءاللہ اس مقام کا بھی ذکر کریں گے کہ کس مقام پہ آ کے وہ بھولے تھے اور اس آیت کا مطلب کیا تھا. انشاءاللہ آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، پہلے تو موٹے موٹے مضامین سمجھ لیتے ہیں ہم، پھر ہم ان مضامین پر انشاءاللہ ایک ایک کر کے آیت کا تذکرہ کریں گے. سورہ نساء کی میں یہ مدنی صورت ہے اور مکمل صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد قرآن کی دوسری بڑی صورت ہے سورۃ النساء، پھیلاؤ اور آیات کے لحاظ سے، یعنی اس کا پھیلاؤ کافی ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے. پہلا جو اس میں موضوع آیا ہے سورہ نساء کے اندر، وہ نکاح سے متعلق احکامات ہیں. اس لیے ہم جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، تو نکاح پڑھاتے ہوئے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کا، پہلی آیت سورۃ النساء کی پڑھی جاتی ہے، تو نکاح کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. پھر دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے بیان کیے ہیں. کس کے مسئلے جی؟ وراثت، ترکہ. اور پھر ایک معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کی ابتدائی آیات جو سورۃ نور میں آئی تھی، 1-2 احکام اس میں بھی موجود ہیں جو سورہ نور میں آئے ہیں. اسی طرح اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمان کا مال ناحق کھانے سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت. آئلی زندگی مسلمانوں کی وہ بیان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کی. آئلی زندگی کون سی ہے جی؟ گھریلو زندگی جو ہوتی ہے، گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے، گھر کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلقات، لین دین اور خوشی غمی کے احکام اللہ نے بیان کیے. پھر یہودیوں کی مذمت بیان کی، یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا. پھر منافقین کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا. یہ وہ موضوعات ہیں. اور پھر یتیموں سے متعلق احکام اور جہاد سے متعلق احکام اس میں آئے ہیں. یعنی سمجھ لیں کہ تقریباً 8 سے 10 عنوانات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق ہر مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے، وہ اس سورہ نساء میں آئے ہیں. اور ایک جواب یہ بھی ہے، سورۃ النساء پوری سورۃ النساء، دیکھیں پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں آئی. رجال کہتے ہیں بندہ. اللہ نے قرآن میں رجال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کس کا ذکر کیا؟ عورتوں کا. نساء، عورتوں کی پوری صورت اللہ نے اتاری ہے پورے قرآن میں. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عورت کا جو حق ہے وہ بڑا واضح بیان کیا کہ پوری صورت ہی اللہ نے اس کے بارے میں اتاری ہے. تو وہ جو میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں نکل آتی ہیں مارچ کے اندر، تو انہوں نے اصل میں قرآن نہیں پڑھا ہوا بیچاریوں نے. قرآن اگر پڑھا ہو تو ان کو پتا ہو کہ اللہ پاک نے عورت کا کیا کیا حق بیان کیا ہے. تو بعض اوقات عورتوں کو حق نہیں ملتے. ہم بھی کہتے ہیں جو حق اللہ نے اسلام میں عورت کا رکھا ہوا ہے وہ حق نہیں دیا جاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین روک رہا ہے یا مولوی روک رہا ہے کسی کو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں کر رہے، قرآن تو بتا رہے ہیں. تو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ اس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، پھر اسی جوڑے میں تمہارے لیے نر بنائی، مادہ بنائی، یعنی خواتین بنائی جس سے تم نکاح کرتے ہو. وبث منهما رجالا کثیرا، اور زمین میں تمہارے لیے بہت سارے مرد بھی پھیلا دی گئی، عورتیں بھی پھیلا دی گئی.
اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داری کے معاملات میں اللہ کا خوف رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آگے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ تمہیں جو پسند آئے، تمہیں جو پسند آئے۔ شادی کا ذکر کرنے سے پہلے رب نے فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کرو، کن سے؟ مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ بچے بچی کا جب نکاح کریں، بیٹے کا کریں چاہے بیٹی کا کریں، پہلے اس سے اجازت لے لیں، اسے اجازت لیں۔ اگر اجازت نہیں لی، بس زبردستی کر لی ہے، تو نکاح واقعہ نہیں ہوگا، نکاح منسوخ ہو جائے گا۔ نکاح، میں اس پر ایک آپ کو، چلو اس سے متعلق ہی حدیث شریف ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرے پوچھے بغیر میرا نکاح کیا اور مجھے وہ شخص پسند نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی 10-20 سال بعد وہ عورت آئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، اس وقت تو مرضی ہوتی ہے، تو بعد میں کہتے جی میرے باپ نے کر دیا تھا۔ یہ مسئلہ نہیں، جب نکاح ہوا ہے یہ شروع کی بات ہے، نکاح کر دیا، چند ایام گزرے، صحابی آئی، یا رسول اللہ میرے والد نے میرے نکاح بغیر اجازت کے کر دیا، مجھے وہ پسند نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کیا وجہ ہے؟ کو کھانے کو نہیں دیتا، کوئی حق کی کمی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں تھا وہاں پر، میں نے نہیں کرنا چاہیے، باپ کی وجہ سے میں چلے گئی۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کو وہیں پر منسوخ کیا، نکاح وہیں پہ ختم کیا۔ منسوخ کا مطلب ہے ختم، حضور نے نکاح وہیں پہ تنسیخ نکاح کی۔ یہ جو عدالتوں میں عورتیں خلا لینے جاتی ہیں، جس کو تھوڑا سا مسئلہ وہ خلا لینے چلے گئے، وہ خلے کا مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، یعنی اتنے بچے پیدا کر لیے، اتنے سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد عورت کہہ رہی جی میں اب خلا لینا چاہتی ہوں۔ خلا لینے کے لیے کچھ شرائط موجود ہیں، ایسا نہیں خلا ہوتا کہ وہ منہ اٹھائے۔ پنجاب کے اندر تقریباً پچھلے سال تقریباً 3 لاکھ کے قریب درخواستیں گئی ہیں صرف لاہور کے اندر خلا کی، لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خلا، چھوٹی چھوٹی بات پر عورتیں جاتی ہیں خلا لینے۔ تو یہ جو خلا لینے کا طریقہ کار ہے یہ ہے کہ اگر شوہر کوئی حق نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا، بچوں کے اخراجات نہیں پورے کر رہا، اس کو گھر نہیں دے رہا، اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری نہیں کر رہا، تو عورت کو پھر حق ہے، اور پھر بھی جج بالآخر یہی کہے گا کہ اس کو ایک موقع دے دو شاید ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہاں جاتے ہیں ٹک کر کے جناب وہاں پہ خلا لکھوایا، اور شوہر میاں کو پتہ ہی نہیں، اور بیوی نے غلط ایڈریس پہ خلا 3 ڈگریاں جاری کرا دی، لو جی نکاح ختم۔ ایسے نکاح ختم نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ آگے نکاح کرتی ہے سرکاری کاغذوں میں تو ہو جائے گا، اللہ کے کاغذ میں یہ مسئلہ سمجھ، یہ کھلے والا بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو حق مہر لیا ہوگا بیوی نے، وہ حق مہر واپس کرنے کی وہ ذمہ دار ہے جب کھلا لے گی۔ تو اگر حق مہر جتنا بھی لکھوایا ہے خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، وہ بیوی کا رہے گا اگر شوہر کی طرف سے طلاق ہوئی، اور اگر بیوی کی ڈیمانڈ پر طلاق دی گئی، خلا لیا گیا، تو اس صورت میں اس لڑکی کو حق مہر سارا کا سارا واپس کر، یا شوہر سے وہ کہے کہ ٹھیک ہے تجھے جتنے پیسے چاہیے لے، میری جان چھوڑ، یہ بھی یہ صورت ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلے بڑی تفصیلی، تو اللہ نے فرمایا نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ کن سے؟ مثنا، 2 رب نے آغاز 2 سے کیا ہے، رب نے آغاز 2 سے کیا، مثنا و ثلاثا و رباع، 2 3 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو صرف ایک ہی کافی ہے، صرف اللہ نے ایک بیوی بامر مجبوری بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہم سب یہاں پر مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کی ایک ہی ہے اور کسی کی تو ایک بھی نہیں ہے بیچاروں کو۔ تو جس کی ایک ہے قرآن نے اس کو کیا کہا جی؟ مجبور کہا ہے، اللہ کے کھاتے میں ہم مجبور ہیں۔ اچھا، اور اللہ نے فرمایا 2 3 4 یہ ہے اللہ کے کھاتے میں۔ اب عدل کس چیز میں ہوتا ہے جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی عدل ہی نہیں کر سکتے تھے، اینج تھے، اللہ نے ٹھیک ٹھاک مال دیا ہے، مال حال دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے بھائی اپنے مال کو نکاح کر کے کسی کا گھر بسا کے اس کی
کفالت کر کے اس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کروں. اور چیزوں میں لگائے گا پیسہ بڑا، اور برائیوں میں اور فضولیات میں، لیکن نکاح کرنے کے لیے کہتے نہیں ہم عدل نہیں کر سکتے. اب عدل دیکھیں دو چیزوں میں ہے. کتنی جی؟ ہر چیز میں عدل ممکن نہیں ہے زیادہ بیویاں رکھ کے. عدل دو باتوں میں. نمبر ایک پر وقت دینا، وقت میں عدل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نکاح ہیں ٹوٹل. کتنے؟ 11 نکاح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کا ایک دن مقرر کیا تھا. دن سے مراد رات کا وقت. دن کا وقت تو حضور کا مصروفیات میں ہوتا ہے، لوگوں کے آنے جانے، ملنا ہے، کہیں کہیں جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جہاد ہے. لیکن راتوں کا وقت نبی علیہ السلام نے ہر بیوی کا ایک مقرر کیا تھا، ہر بیوی کا ایک. تو جو رات کا وقت ہے اس میں عدل ہو. اور دوسرا عدل کس میں ہے جی؟ اخراجات میں. جتنا خرچہ ایک بیوی کو اتنا ہی. ہاں اگر زیادہ بیویاں رکھنے کا شوق ہے تو ان دو باتوں میں اگر عدل کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو پھر نہ کرو، کسی کا گھر برباد نہ کرو. تو یہ دو چیزیں قرآن نے جو عدل بیان کیا ہے. مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار. ایک اہل عرب امام گزرے ہیں، ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں جو نکاح والے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کی نکاح 2، 3 یا 4 ہیں. ایک والے کو وہ کہتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے، وہ مجبور ہے. وہ کیا ہے جی؟ مجبور ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے کھاتے میں وہ ایک نکاح والا نہیں ہے، شادی شدہ نہیں کہلایا جاتا. 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، یہ ہیں نکاح والے جو قرآن نے بتایا. ایک کو تو بامر مجبوری قرآن نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں. لیکن دوسری بات بھی یہ ہے، علاقے کا بھی ایک فرق ہے. علاقے کا فرق ہے. ایک ہندوستان کے ایک عالم گزرے، اب نام نہیں ان کا لوں گا کیونکہ وہ دوسرے مسلک ہے، لیکن اس نے ایک بات بڑی کمال کی. عقیدے کی بات نہیں ہے، بات عمل کی ہے. عقیدے کی ہو تو ہم نہیں مانتے ان کی بات، لیکن عمل کی ایک بات. اس نے کہا کہ ان کی خود 2 نکاح تھے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، عرب کی 4 عورتیں ہوں اور ہندوستان کی ایک ہی کافی ہے. عرب کی 4 عورتیں، ہندوستان کی ایک کافی. کا خدمت میں، ادب میں، محبت میں جو ہندوستانی عورتوں کا جس کو کہتے ہیں مشرقی اقدار، مشرقی خاتون، ان کی جو محبت اپنے شوہر سے وفاداری ہوتی ہے اہل عرب عورتوں کی نہیں ہوتی. وہ زیادہ مالداروں کو پسند کرتی ہیں، مالداروں سے نکاح. کہہ رہے ہندوستان کی عورتیں غریبوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتی، رہ لیتی، گزارا کر لیتی ہے. تو میرے نزدیک کہہ رہے ہیں یہاں کی ایک وہاں کی 4 کے برابر ہے. وہ 4 جتنا محبت اور خلوص کرتی ہیں شوہر سے، ہندوستان کی ایک عورت کے اندر ہی وہ اللہ نے رکھی ہوئی بات. تو واقعی یہ چیز ہے. تو لیکن یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اگر یہ نظام نہ رکھا ہوتا تو صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوہ نہیں ملی کبھی کسی کو. بہت کوئی ادیڑ عمر کی ہو گئی ہے تو اب کہتی ہے اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے نکاح، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن جوان ہو یا تھوڑی سی ایج بڑھ جائے وہاں تک عورتوں نے نکاح کیا ہے. اور مدینہ میں ایک عورت تو مشہور تھی کہ اگر کسی نے شہید ہونا ہے نا اس عورت سے نکاح کر لے. ہمارے یہاں یہ لوگ کہتے ہیں جی منحوس ہے، جن نے نکاح کر دی جناب وہ بندہ ہی فوت ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی کہیں گے نا، جب سے یہ عورت آئی ہے تو گھر کے حالات ایسے ہو گئے، جب سے یہ آئی ہے تو یہ ہو گئے. ہم نے سب کچھ یعنی ایک ہم نے وہم پالے ہوتے ہیں. حالانکہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ کہتے تھے ایک صحابیہ تھی، ان کے ساتھ جو نکاح کرتا، نکاح پہلے شوہر نے کیا تھا، وہ جنگ موتا میں گئے، شہید ہوئے. پھر ایک اور شخص نے نکاح کیا، ان کی عدت گزرنے کے بعد انہوں نے نکاح کیا، وہ بھی ایک جنگ میں گئے، شہید ہو گئے. اور یہاں تک کہ اس خاتون نے 5 نکاح کیے، 5 شوہر ہوئے، اور بالآخر وہ خود فوت ہوئی ہے تو نکاح بند ہوئے ہیں، ورنہ نکاح بند نہیں ہوئے. اس طرح حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی کی بھابی ہیں، حضرت علی کی جعفر طیار کی بیوی تھی. ان کا نکاح جعفر طیار بھی جنگ موتا میں شہید ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسماء بنت امیس کے پہلے شوہر کے بچے ابو بکر صدیق نے پالے. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہوا، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے رحلت فرما گئے.
اور وہ ایک بیٹا جس کا نام محمد تھا، وہ حضرت علی نے اپنی بھابھی سے، جو پہلے بھابھی تھی، پھر ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی، ابو بکر صدیق کی عدت گزارنے کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا، تیسرا نکاح ہوا نا۔ جعفر کے بیٹے ابو بکر صدیق نے پالے، اور ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا حضرت علی نے پالا، اور پھر بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت اسماء بنت امیس کی بھی بڑی عمر ہو چکی تھی، اور وہ بھی پھر دنیا سے رحلت کر گئی، مثال دے۔ اس لیے قرآن نے یہ جو نکاح کا فلسفہ ہے، 2 2 3 3 4 4، اس کے پیچھے خالی لذت نفسانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کسی کو سہارا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ سہارا دے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں جن جن عورتوں سے نکاح کیے، وہ تمام عورتوں کو حضور نے سہارا دیا۔ جن عورتوں سے کوئی بیوہ تھا، کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، منوس سمجھتے تھے کہ شوہر مر جاتا ہے جو اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، حضور نے نکاح اس کے ساتھ کیے۔ جو طلاق یافتہ تھی، حضور نے ان سے نکاح کیے، ان کو اپنے نکاح میں رکھا۔ صرف ایک ہی کنواری تھی حضرت اما عائشہ، اس کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی کنواری نہیں تھی، سب طلاق یافتہ یا بیوہ تھی، اسی لیے 2 2 3 3 کا بولا ہے۔ تو نکاح کے پیچھے اصل میں فلسفہ یہ ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ بس جی 4 نکاح ہے یا 2 3 4، مقصد کسی کو کیا دینا؟ سہارا دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے احکام بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وراثت کے مسئلے بیان کیے۔ وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ قرآن نے بڑی تفصیل سے ایک ایک کا حصہ بتایا۔ اس لیے میں نے شاید پہلا جو درس تھا یا دوسرا درس میں نے بتایا تھا کہ وصیت ہر کسی کے لیے قابل قبول ہے، لیکن اولاد کے لیے وصیت ماں باپ کی کرنا جائز۔ اب وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر پراپرٹی میں حق ہے۔ اچھا، اس بات میں نا یہ لبرل آنٹیوں کو، میرا جسم میری مرضی والی، وہ یہ بات بڑی اٹھاتی ہیں کہ دیکھو جی مرد کو 2 عورتوں کے برابر حق دیا جا رہا ہے پراپرٹی میں، مرد کی گواہی 2 لڑکیوں عورتوں کے برابر ہے، کیوں؟ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ناحق، اسلام نے کیسی زیادتی رکھی، نعوذ باللہ۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عورتوں کو آدھا حصہ ملتا ہے باپ کی طرف سے، یعنی کوئی زید فوت ہوا، زید اپنا بیٹا بھی چھوڑ کے گیا، بیٹی بھی گیا، تو بیٹے کو بیٹی سے ڈبل حصہ ملے گا، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو ملتا ہے حصہ۔ اب زید کی بیٹی یہ کہے کہ جی مجھے آدھا حصہ کیوں، مجھے بھی پورا لڑکے بھائی کی طرح ملنا چاہیے۔ اصل میں زید کی بیٹی کو، زید ایک خیالی میں نے بندہ رکھا ہے آپ کے ذہن میں، کوئی بندہ فوت ہوا زید نام کا، اب اس کی پراپرٹی کا 1 حصہ زید کی بیٹی کو ملا اور ڈبل حصہ لڑکی سے زید کے بیٹے کو مل گیا۔ اب وہ کہے جی مجھے آدھا کیوں؟ ارے نہیں بھائی، عورت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ ایک عورت جو بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی طرف سے آدھا، ماں بنتی ہے تو 6واں حصہ بیٹے کی طرف سے، بیوی بنتی ہے تو 4تھا حصہ شوہر کی طرف سے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں، دادی بنتی ہے تو پوتے کی پراپرٹی میں بھی بعض اوقات حصہ بن جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنا اللہ نے کتنے حصے رکھے ہیں ایک ہی عورت کے کتنی جگہ پر حصے ہیں۔ مرد بیچارے کو صرف باپ کی طرف سے، مرد کو صرف کس کی طرف سے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے تو پھر بامر مجبوری بیٹے کی پراپرٹی سے بھی حصہ ملتا ہے، لیکن ایسے بڑا کم ہوتا ہے۔ زیادہ بیچارے باپ ہی دنیا سے پہلے جاتے ہیں۔ اب بیٹوں کے پراپرٹی میں شاذ و نادر ہی کہیں باپ کا حصہ بنتا ہو تو بنتا ہو، اول زیادہ باپ ہی پہلے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ نے بیٹی کا حصہ دیکھو کتنے لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھا، اس لیے بیٹے کو ایک باپ کے پراپرٹی میں پورا حصہ دے کے، لڑکی کو آدھا دے کے، کہ لڑکیوں کے کئی جگہ پر اسے اللہ نے مقرر کر دیے اسی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ، آپ وہ آیتیں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک کا حکم تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پراپرٹی کے مسئلے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کسی بندے کے دنیا سے جانے کے بعد 4 کام فوتگی کے فوراً بعد کرنے چاہیے، فوتگی کے فوراً بعد۔ یہ کوشش کریں یار کبھی اس کو زندہ کریں، اس سنت کو۔ عرب میں ابھی بھی یہی دستور ہے
سعودی عرب میں، اور جتنے عرب کنٹری، شاید اوروں کا نہیں مجھے پتہ، سعودیہ کا معلوم ہے۔ اسی طرح آپ کے پی کے میں چلے جائیں، جو خاندان علماء کے خاندان ہیں نا، مولویوں کے، جو واقعی عالم ہیں، ایسے چل چلاؤ مولوی نہیں، جو پڑھے لکھے عالم، ان میں کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس میں یہ چاروں باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، فوتگی کے بعد میت کے ہی پیسے سے اس کا کفن دفن کرنا۔ دوسری چیز، میت کے مال میں سے ہی اس کا قرض دینا ہے، یہ فوتگی کے فوراً بعد ہے۔ اچھا، تیسری چیز، میت کی وصیت، اور وصیت بھی 1/3 وصیت۔ اگر فرض کرے 3 کروڑ چھوڑ کے گیا ہے تو 1 کروڑ زیادہ سے زیادہ وقف کر سکتا ہے اللہ کے نام پر، یا وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں ادارے کو، یا مسجد کو، مدرسے کو، یا ہسپتال کو، یا کسی یتیم خانے کو یہ اتنا پیسہ یا زمین یا جو بھی دینا چاہے نا، تو 1/3 حصہ دے سکتا ہے۔ اور یہ 3 باتیں ہو گئی جی، بتائیں؟ ہاں جی۔ چوتھی چیز، حضور نے فرمایا اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم۔ باپ فوت ہوا، آنکھیں بند ہوئی، قبر میں اتارا گیا تو فوراً یہ کام کرنا چاہیے۔ اس سنت کے بجائے ہم نے کون سی طریقہ لیا ہے؟ او یار اسی جا رہے ہیں مہمانوں کو کھانا کھوانا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ مہمان ہو بھائی، غم پر کوئی مہمان نہیں ہوتا، غم پر مہمان نہیں ہوتا، خوشی پر لوگ مہمان ہوتے ہیں۔ کھانا خوشی کا کھانا ہوتا ہے، غم پہ کوئی کھانا نہیں۔ غم پہ جن گھر میں غم ہے ان کو کھانا کھلانا چاہیے، نہ کہ انہیں پلو کھاؤ۔ اسی میں نے یہ مسئلہ بتایا نا، تو وہ یہاں سے اٹھ کر گئے، آپ ہی تھے شاید، آپ ہی کے محلے میں، تو مجھے کہتے جی قاری صاحب تسی مسئلہ دسیا تو ہوتے تھے 5 پلیٹیں کھا دیا لوگوں نے۔ میں نے کہا جتنا مسئلہ ان کو بتاؤ تو یہ الٹا عمل کرتے۔ غم والے گھر سے کھانا نہیں، ان کو کھلانا ہے۔ حضرت جعفر شہید ہوئے جنگ موتا میں، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صحابہ کو فرمایا ان کے گھر غم ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست تم کرو۔ حضور کی سیرت ہے نا، لیکن ہم نے بنیادی سنت چھوڑ کر ہم نے اور چیزوں کی طرف رغبت شروع کر دی، یہ بھی کرے یہ بھی کرے۔ نہیں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جہاں کے پی کے میں یا سعودی عربیہ میں فوت کوئی ہوتا ہے تو قبر پر کھڑے ہو کے ایک عالم دین بتاتا ہے فوت ہونے والا کیا چھوڑ کے گیا، سوئی کی نوک سے لے کے پراپرٹی، بڑے بڑے بنگلے تک، جو فرض کریں ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ کے گیا، تھوڑا زیادہ شریعت میں کچھ نہیں ہوتا، جو فوت ہوا بندہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ترکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز، میت جو چھوڑ کے جائے گی وہ پیچھے لواحقین کا ترکہ ہے، اور ان میں سے ان پیسوں میں سے ختم دلانا بھی جائز نہیں ہے جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے۔ اولاد اپنی طرف سے کرنا چاہے تو لاکھوں کروڑ روپے خیرات کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باپ کی پراپرٹی اور اس میں سے تب تک تو لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں نا۔ میں نے بھی ایک جگہ پر یہ مسئلہ کیا اور سارے الٹا میرے خلاف ہو گئے، لو غم کا ٹائم ہے تو کی گل کرنا پہ، میں کہ میں گل کرنا پہ بھائی اللہ کے نبی کی جو بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو حضور نے بات فرمائی میں تو وہ کر رہا ہوں، نہیں جی اسی تو کسی مولوی کو نہیں۔ اچھا جب لوگوں کا جواب نہیں نہ ہوتا تو کیا کہتے ہیں اسی تو کسی مولوی کو نہیں سنا، تو نوا مولوی ہے۔ بھائی یہ مولوی نیا ہو پرانا ہو یہ نہیں، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، بس بات ختم۔ دلیل ہونی چاہیے، نیا پرانا مولوی کچھ نہیں ہوتا۔ اب پرانا مولوی کوئی خلاف مسئلہ کام کر رہا ہو، خلاف حدیث کام کر رہا ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، نہیں غلط ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے، جو بھی عمل ہے۔ تو اللہ نے بڑی تفصیل سے پراپرٹی کے مسئلے، یعنی سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح والی آیت میں نے پڑھی نا 2 2 3 3 4 4، یہاں سے شروع کیا آیت نمبر 4 سے، اور آیت نمبر 14 تک اللہ نے بڑی تفصیل سے پراپرٹی کے مسئلے بتائے ہیں۔ باپ کا کتنا ہوگا، بھائی کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، بہن کا کتنا ہوگا، ماں کا، دادے کا، اوپر اور نیچے پوتے تک، یہ سارے بتائیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آئے۔
اور یہ واحد قرآن مجید کا حکم ہے جس میں اتنی تفصیل سے ایک ایک چیز آئی ہے، اور کسی مسئلے میں اتنی تفصیل نہیں آئی۔ اچھا آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو عورتوں کی پراپرٹی کے ناحق زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں۔ عرب کے اندر دستور تھا کہ عرب کے لوگ نا عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، یہ نبی پاک کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ باپ گیا تو بیٹیاں محروم، بیٹا ہی سب کچھ لے کے سائڈ پہ ہو جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہمدردی کے نام پر جی سانو معاف کر دیو تو لکھ دیو انگوٹھے لا دیو ہیں، بہنوں کے پاس آئے تھے تو جی کوئی نہیں جی اللہ سے معاف کر دیو، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے لینا ہمارے باپ کا حق ہے، وہ کہ پھر ابھی لا کر کیا بات ہوتی ہے، تواڈے دروازے تواڈے تے اسی دروازے بند کر، اور بھائی دروازے لاکھ باری بند کر، دروازے اگر کھول کے رکھنے ہیں تو باپ کا حصہ دے کر پھر دروازے کھول کے رکھ بہنوں کے لیے، یہ ہے تو باپ کا حصہ دے کر تو پھر تو کہہ رہا ہے کہ جناب دروازے بند، تو کر دے دروازے بند، آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ تو نبی پاک کی ایک صحابیہ جس کا شوہر جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور میرا جو ہے سسر بھی نہیں ہے، میرا جو ہے شوہر کا بھائی وہ ساری پراپرٹی لے کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، جو باغ تھا وہ بھی لے لیا، گھر بھی قبضہ کر لیا، اب میں اپنی یتیم بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، فرمایا ابھی مجھے اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، جب میرا رب بولے گا تو میں پھر بتا دوں گا۔ پھر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال کہ زبردستی کسی عورت کی وراثت کے مالک بن جاؤ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر حصہ بنتا ہو نا اللہ کے لیے دے دیں، بڑی برکت ہوگی، بہت اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور بڑا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے اور طاقت دیتا ہے، برکت آتی ہے ہر چیز میں، زیادہ بھی ہو لیکن بے برکتی ہو تو فائدہ کوئی نہیں، کوشش کرے دے دے۔ باپ فوت ہوا ہے، باپ کے پراپرٹی میں جتنا ماں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، اسی وقت دیں، ان کو کہے جی موجودہ قیمت یہ لگتی ہے تو آپ یہ قیمت لے لیں یا آپ مجھے قیمت دے دیں، بات ختم۔ لیکن لوگ نہیں مانتے، نہیں جی ایسی نہیں ماننا، اور بھائی تو نہ مان، قیامت کو پھر آگ میں پھنسے گا خود ہی، یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ تو بہرحال یہ چیزیں اسلام کی بات کرنے والا نا اس زمانے میں سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ لوگ نفس کے پجاری اس قدر بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساڑھے مرضی خلاف گل کی تھی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رب رسول نے فرمایا، کہتے ہیں اللہ اور نبی وہ خود ہی بنا ہوا ہے، اللہ کی بات اور نبی کی بات پر اپنی بات کو اوپر رکھ رہے ہیں نا، تو یہ گویا کہ وہ رب کے مقابلے میں خود رب بنا ہوا ہے، نبی کے مقابلے میں خود نبی بنا ہوا ہے۔ تو جب رب اور رسول فرما دیں نا جس بات کو، تو اگر عمل نہیں نہ ہوتا، بے عملہ پھر بھی معاف ہے، بے ادب معاف نہیں ہے، بے عمل معاف، بے ادب معاف نہیں ہے، بے عمل پھر بھی معافی ہو جانی ہے، کہہ دے یار بس نہیں ہو رہا ہم سے عمل، ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہے جی میں نہیں مانتا، بس بھی تیار رہو اور رب رسول سے جنگ کے لیے۔ اگلا جو آخری چوتھے سپارے کا رکوع ہے نا، اس میں اللہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں۔ اچھا ایک شخص تھا وہ کہتا تھا میں خدا کا منکر ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب اس کو ایک عالم تھے پشاور کے، مولانا بجلی گھر، بڑا مشہور مولوی ہے، بڑا یار مجھے بندے کے یہ مثال پسند ہے، آپ بھی یہ مثال یاد رکھیں، خدا کے منکرین بھی آج کل بڑے پھر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو اس نے کہا جی میں خدا کو نہیں مانتا، تو مولانا بجلی گھر کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل شلیل چھوڑو، نہ تو قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے، میں تو قرآن اور حدیث نہیں، میں تجھے عقلی بات کرتا ہوں۔ اچھا اس نے کہا جی کرو، کہا بتاؤ مجھے تم اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو؟ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو جائز بات جی تو کہنا جائز نہیں، پکڑا گیا وہیں پہ۔ اس نے کہا کیوں؟ تم تو اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو رب کی بات ہے کہ تمہارے پر تمہاری بہنیں حرام ہیں، تم پر تمہاری بہنیں حرام ہیں،
تو بتا رب مانتا کہ نہیں مانتا؟ وہیں پر وہ حیران ہوئی، یار مولوی نے بات کی، پرانے مولوی واقعی مولوی تھے یار، ایسے ٹک کر کے جواب دیا، کہا جی تو رب کو نہیں مانتا تو بہن سے نکاح کر، ماں سے کر، بیٹی سے کر۔ نہیں جی غیرت آتی ہے، نہیں برا لگتا ہے، جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں، ان کا جائز نہ جائز کیا تیرے کھاتے میں؟ تیرا تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ جائز نہ جائز تو رب رسول کے کھاتے میں ہے، تیرے کھاتے میں نہیں ہے۔ تو پھر اس نے وہی پہ پکڑ لیا، اس نے کہا یہ تو رب نے کہا ہے کہ نہیں کرنا، تو نہیں کرتا ہے، گویا کہ تو اس کا مطلب رب کو مانتا ہے، اب مان۔ پھر اس نے وہی توبہ کی، اس نے کہا واقعی اللہ نے کچھ چیزیں نا بندے کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں، فطرت کے اندر رچ بس گئی ہیں وہ چیزیں بندہ کر نہیں سکتا۔ نہ ماں بہن بیٹی ان کا جو تقدس ہے بندہ ان کا خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی والا رویہ ماں باپ سے یا بہن سے تو نہیں نہ رکھتا، یا بیٹی سے تو نہیں نہ تھا، بیوی کا تعلق بیوی کے ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم پر تمہاری پھپھیاں حرام، وخالاتکم تمہاری خالہ حرام، وبنات الاخی بھتیجیاں حرام، وبنات الاختی بھانجیاں حرام، بھانجیاں بھتیجیاں، وامہاتکم اللتی ارضعنکم اور وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا، واخواتکم من الرضاع اور وہ عورتیں کہ جن عورتوں کا ان بچیوں نے دودھ پیا وہ بھی تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں۔ جیسے اپنی بہن سے نکاح حرام ہے، دودھ شریک بہن سے بھی حرام ہے۔ افغانستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی بھی ہیں، اب تو چلے گئے افغانستان، جب یہ سختی شروع ہوئی تو ان کے عجیب معاملہ ہوا۔ افغانستان سے کچھ عورتیں آئی تھیں یہاں پر پشاور کے اندر کینسر کا اپنا علاج کروانے، تو وہ بوڑھی خاتون تھی، اس عالم کے گھر ٹھہری، تو اس نے کہا کہ بیٹا تم نے تو بڑا اچھا کیا اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب پرانی عورتوں کو بیچاروں کو مسئلوں کا تو پتہ نہیں نہ ہوتا، تو اس نے کہا کیوں خیریت ہے، ان کو آپ جانتی؟ ہاں اس کو میں نے دودھ پلایا، تجھے بھی دودھ پلایا اور اس کو بھی پلایا۔ اب وہ عالم جو تھے اس کے 3 بچے ہو چکے تھے اس عورت سے، اب ایک ہی عورت کا دودھ دونوں نے پیا تھا، میاں بیوی جو تھے۔ اب جب یہ بات کہی تو اس نے کہا آپ واقعی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں سے بھی پوچھ لو۔ اس نے کہا عورت ہے نا، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، تو شاید اس نے فون کر کے پوچھا ہاں جی، کہا بالکل اس لڑکی نے بھی دودھ پیا اس عورت کا، تم نے بھی پیا بچپن میں؟ اور کہا واقعی چھوٹے ہوتے پیا تھا؟ کہاں چھوٹے ہوتے، یہ 2 سال سے پہلے 2 سال کے بعد اگر دودھ پی لے کوئی لڑکا لڑکی تو وہ رضائی بہن بھائی نہیں بنیں گے، 2 سال سے کم ہو تو رضاعت کا مسئلہ۔ اب انہوں نے کہا اس عورت سے جو اس کی بیوی تھی، کہا پہلے تو تم میری بیوی تھی لیکن اب مسئلہ آ گیا دین کا، اللہ کی بات ہے، تم دودھ شریک بہن ہو اور دودھ شریک بہن سے پردہ بھی نہیں ہے، وہ بے پردہ بھی اس کے سامنے آ سکتی ہے، جیسے اپنے بھائی کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی شریعت کا پردہ نقاب کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بس تم یہیں پہ رہو، جو تمہاری ضرورت ہے میں پوری کروں گا، تم میری بہن ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا، لا علمی میں ایسا ہوا تو لا علمی والی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ میرا قصور نہیں ہے، مجھے اس کا علم تھا ہی نہیں بالکل، تو لہٰذا ہم دونوں گناہ گار نہیں ہیں۔ پر وہ بچوں کو پالا، پھر اس نے کہیں اور نکاح کیا ایک اور جگہ۔ مقصد آپ کو سمجھانے کا کہ جب بعض اوقات کچھ مسئلے ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر انسان کی خواہش کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، رب کچھ کہہ رہا ہے، تو وہاں پر خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے پیچھے چلنا اللہ کے پیچھے۔ اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جناب ہنستا بستا گھر اپنا ختم کیا خود، بڑا مشکل ہوتا ہے نا، یہ اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے، تو یہ سورۃ النساء کا آخری جو یہ رکوع ہے 4تھے سپارے کا، اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو تم پر حرام ہے۔ اچھا اگلا 5واں سپارہ پڑھیں نا، تو 5ویں سپارے میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو تم پر حلال ہیں، جو تم پر، ایک تو وہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں تم نکاح کر لیتے ہو وہ تم پر حلال ہیں، اور ایک وہ عورتیں جو کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، جو جنگی قیدی بنا کر باندی بنا کر لائی جائے وہ بھی تم پر کیا ہے جی، حلال ہے۔ یہ مسئلہ آج کل کے نئے مسلمانوں کو بھی بیچاروں کو پتہ نہیں، بعض کو کہ اچھا یہ کیسے باندی کے ساتھ، اب جنگ ہو اور جنگ میں دشمنوں کی کافروں کی عورتیں قیدی بنا کر لائی جائیں اور مسلمانوں میں اگر تقسیم کی جائیں
تو بغیر نکاح کے بھی مسلمان اس کو رکھ سکتا ہے، بغیر نکاح کے بھی رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی کی کتنی باندیاں تھیں؟ کتابوں میں آتا ہے 4-5 باندیاں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ بیوی کے بعد صرف باندی ہے بس، اس کے علاوہ قضائے شہوت کا کوئی رستہ شریعت نے نہیں رکھا ہوا، بیوی ہے یا باندی ہے۔ لیکن اب باندیوں کا دور تو ختم ہو چکا، اب ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب کبھی اگر ایسا ہوا تو پھر یہی حکم لگے گا جو اس میں موجود ہے۔ تو پھر رات کو یہاں پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قاری صاحب وہ جو پیچھے بول رہے تھے وہ یہ آیت تھی، اس میں کیا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کے متعلق آیت تھی کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک فرد لڑکی کی طرف سے ایک فرد لڑکے کی طرف سے فیصلہ کرنے کے لیے آگے آئے، اور لڑکا لڑکی اس فرد کو اپنے حقوق دے دیں، جو وہ فیصلہ کرے لڑکا لڑکی پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرے، جس کو ہم کہتے ہیں وکیل کرنا۔ یہ جو وکیل کیا جاتا ہے عدالت میں وہ کیا ہے؟ ایک فریق اپنا سارا اختیار اس کے سپرد کر دیتا ہے وکیل کے، اب وکیل پھر بحث کرتا ہے اس پر اور دلائل دیتا ہے، یعنی عام بندہ وہ باتیں نہیں کر سکتا تو پھر وکیل اس کی جگہ کرتا ہے، وکیل پیسے ہی اس چیز کے لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ یہاں پر یہ جو رات کو پڑھا گیا ہے یہ اس جگہ پہ آ کے ذرا وہ مغالطہ ہوا تھا، وہ پیچھے بول پڑے تھے وہ قاری صاحب، وہ 3 بندے اب بول رہے ہیں، آگے 2 آگے ہیں تو 1 پیچھے، وہ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے پڑھوں۔ تو اس لیے طریقہ کار یہی ہے، ورنہ تو اور بھی ماشاءاللہ یار کتنے حافظ اور بھی کھڑے تھے، کوئی نہیں بولتا، پتہ ہے کہ یار پیچھے لوگ موجود ہیں۔ جب پیچھے جس کی ڈیوٹی ہے اگر آپ کو مثال پتہ بھی ہے تو آپ نے بات نہیں کرنی، وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ ایک بندہ ہی لقمہ دے گا اور وہ بھی فوراً نہیں ٹوکتا۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم یا حافظ نماز میں آیت بھول جائے اس کو پیچھے سے پڑھایا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ شروع کرتا ہے تاکہ اپنی غلطی کو درست کر لے۔ فوراً ٹوکنا بعض اوقات بندے کو اچھی بھلی چیز بھول جاتی ہے، تو اسی لیے طریقہ کار ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا۔ آگے سورۃ النساء کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ کس کی؟ تیمم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ گئے، ساتھ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور اماں عائشہ کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کو اجازت دی۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی بتائیں گے۔ پھر غالباً حضرت عمر نے یا پتہ نہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اللہ نے یہ آیت ہم پر یہ حکم تیمم کا جو اجازت دی ہے، اگر اماں عائشہ صدیقہ نہ ہوتی تو اس کی اجازت نہ ملتی۔ کیا جی تیمم کرو، پانی نہیں ہے تیمم کرو، اپنے منہ پہ مسح کرو، مٹی ایسے ہاتھ پہ مل کے اور ہلکا سا جھاڑ کے اپنے منہ پہ کرو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ مسح کر لو، اور آپ اس قابل ہو کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، آپ طواف کعبہ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ تیمم والی آیت سورۃ النساء میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بتایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگ حسد کرتے تھے اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی فصاحت و بلاغت اور اتنی فضل سے نوازا۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو ان کے جو پیر صاحب تھے حضرت پیر سیال حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو نا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب دیکھا نا پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے تیرے دشمن زیادہ ہوں۔ انہوں نے کہا حضور دعا بھی دینی تو کچھ چنگی جی دیو ہے کہ، اور فرمایا کہ اس لیے کہ جس کے جتنے دشمن زیادہ ہوں گے وہ مقام میں اتنا ہی بڑا ہوگا۔ رزق کم نہ کند رزق گدارا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا، کتوں کی آواز سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا، یعنی کسی کے بولنے سے اختلاف کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے کسی کا مقام کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے تو دشمنی بڑھتی ہے۔ تو اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج یہ جو مقام ہے اللہ نے دیا ہے وہ وجہ دشمن زیادہ تھے، اللہ نے اتنے اٹھایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دشمن اور حاسد بنائے
اور پھر ان کو اپنا فضل بھی دیا. تو بعض اوقات اللہ کوئی چیز دینا چاہتا ہے نا تو کچھ مراحل سے اللہ گزارتا ہے, پھر جا کے انسان کسی لیول پر پہنچتا ہے. بہرحال ابھی بہت ساری باتیں ہیں. آخری آیت جو رات کی پڑھی ہے وہ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں جی. رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری جو حکم بیان کیا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, اے میرے بندے, آئے ہے بڑی پیاری بات ہے, اے میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم, میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کر لوں گا. ان شکرتم, ہاں شکر کرنا شروع کر دے, وآمنتم, اور مان جا, شکر کر لے اور مان جا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, تو اللہ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو یہ آخری آیت تھی رات کی جو رات میں قاری صاحب نے پڑھی ہے, جو 20ویں رکعت میں. تو میں نے کہا چلو سارا ہی بیچ میں آ جائے گا جو تراویح والا حصہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا اظہار فرمایا کہ اللہ کو عذاب دے کر اللہ کو کیا ملنا ہے. اللہ چاہے تو بے حساب ایسے ہی معاف کر دے, لیکن اللہ کہا کہ 2 چیزیں مان لے, ایک شکر کرنا شروع کر دے. ہاں یہ پریکٹیکل ہے, شکر کرنا شروع کر دے خود ہی بڑھتا رہے گا. شکر کے بہت سارے طریقے ہیں, زبان سے بھی کرے عمل سے بھی کرے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم.